بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے سوال و جواب کی نشست بعنوان ہم اور آپ علامہ اکاڑوی کے ساتھ، جس میں آپ اپنے شرعی مسائل کے بارے میں رہنمائی حاصل کر سکیں گے حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے۔ آپ ایک عرصہ دراز سے دنیا بھر میں مسلک حق کے حقیقی ترجمان کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آئیے ہم مل کر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، اور تمام ناظرین و سامعین کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے آخری اور سب سے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد شریف کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ تمام اہل ایمان کو مبارک ہو، جس کی خاطر کل کائنات سجائی محبت والے ان کی محبت میں اپنے گھروں کو، شاہراہوں کو، عمارتوں کو بھی سجا رہے ہیں، خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس کی خاطر کائنات بنائی، اپنا وہ حبیب بھی ہمیں عطا فرمایا۔ میلاد شریف منانا سنت الہیہ بھی ہے، بڑی سعادت بھی ہے، اور قرآن کریم سے، احادیث نبوی سے اس کا منانا ثابت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہیں۔ باقی تمام نعمتیں انہی کا صدقہ، انہی کا فیضان ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے میلاد شریف کو صحیح طرح منانے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی سیرت طیبہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان میں بھی اور دنیا بھر میں بھی اہل محبت اپنے اپنے طور پر اظہار کر رہے ہیں۔ پاکستان میں چاند کے مسئلے پر تھوڑی سی تشویش ہوئی، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ رویت دیکھنے پر ہی، گواہیوں پر ہی فیصلہ ہوتا ہے۔ تاہم ہم لوگ اللہ سے یہی امید رکھتے ہیں وہ ہماری نیتوں کے مطابق ہمیں اجر عطا فرمائے گا، اپنی شان کے مطابق۔ آپ سب اس پروپیگنڈے کا شکار نہ ہوں جس میں میلاد شریف کے منافی بات کی جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کو اس موقع پر خوشی کا اظہار کرنا پسند نہیں آتا۔ یقیناً انہیں میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں ہے۔ اگر محبت ہوتی تو وہ سن لیں، کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے میلاد منانے کے لیے، کسی صحیح حدیث کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صحیح دل کی ضرورت ہے۔ جس کا دل صحیح ہے وہ نبی پاک کا میلاد منا رہا ہے، منائے گا، انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آج اس کی پہلی جمعرات، جس کو نوچندی بھی کہتے ہیں، انشاءاللہ اگلی جمعرات کو شب میلاد ہوگی، جو شب قدر سے بھی بلا شبہ افضل ہے، کیونکہ شب میلاد ہی کی برکت سے ہمیں شب قدر ملی ہے۔ پروگرام شروع کرتے ہیں۔ جناب زین صاحب سوالات کو، باقی انشاءاللہ اس موضوع پر جلسے ہو رہے ہیں، مسجد میں بھی پروگرام ہوگا اور دیگر علاقوں میں، پورے ملک میں جگہ جگہ اہل سنت کے علماء، مشائخ اس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں، اور ہم تو سارا سال کرتے ہیں۔ اس سال میں اہتمام زیادہ ہوتا ہے اس مہینے میں،
کثرت سے درود شریف پڑھیے، اپنے گھروں میں اور جہاں بھی موقع ملے درود و سلام کی محفلیں سجائیے، اللہ تعالی قبول فرمائے۔ آمین۔ آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی آئی ڈی اپنے اصل نام کے ساتھ نہیں تو آپ سوال کے ابتدا میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھ کر بھیج دیجیے، آپ کا سوال شامل کر لیا جائے گا۔ دونوں پیجز کی لائیو اسٹریمز آپ کے پاس موجود ہیں، کامنٹ سیکشن ان کے اکاڑوی فورم کا بھی اور اکاڑوی ڈیجیٹل میڈیا کا بھی۔ اس کے علاوہ دونوں پیجز کے ان باکس آپ کے پاس موجود ہیں، وہاں سے آپ اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ واٹس ایپ کی سہولت آپ کے پاس موجود ہے، آپ کے اسکرین کے دائیں جانب جہاں لکھا ہوا آ رہا ہے ہم اور آپ علامہ اکاڑوی کے ساتھ، اس پروگرام کے عنوان کے بالکل اوپر آپ دیکھیں گے تو ایک نمبر لکھا ہوا آ رہا ہوگا، وہ واٹس ایپ نمبر ہے، آپ اس کے ذریعے بھی اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں دوران نشست۔ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ سوالات علامہ صاحب تک پہنچائیں۔ آج کا پہلا سوال حمیرہ صاحبہ کا پوچھتی ہیں کہ سجدہ سہو کیا صرف فرض نمازوں کے لیے ہوتا ہے یا سنت اور نفل نمازوں کے لیے بھی ضروری ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سہو کے معنی بھولنے کے ہیں، آپ کچھ بھول جائیں اس کو سہو کہتے ہیں۔ سہون کے مطلب بھی بھولنے کے ہیں۔ سجدہ سہو کوئی بھی نماز، وہ باجماعت ہو یا اکیلے پڑھ رہے ہوں، اس میں کوئی واجب کام بھول جائے اس پر سجدہ سہو کریں گے۔ آپ اکیلے بھی نماز پڑھ رہے ہوں اور آپ سے کوئی واجب رہ جائے بھول کر، جان بوجھ کے ہے تو پھر نماز دہرانی ہوگی، بھول گئے ہیں تو آخری قعدے میں جس کو آپ اتحیات کہتے ہیں اس میں آپ سجدہ سہو کریں گے۔ کالپی انڈیا سے محمد مستقیم قریشی صاحب کا سوال کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس کس طرح نکالنا چاہیے؟ مسلم شریف حدیث کی مشہور کتاب ہے، اس میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ آئے، پیر کا دن تھا، ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی، صحابہ کرام نے آمد رسول کا جلوس نکالا۔ ایک صحابی نے پگڑی کھول کر نیزے پہ باندھ لی، جھنڈا بنایا، لوگ ارد گرد تھے، کچھ چھتوں پہ چڑھے ہوئے اور گلیوں میں پھیلے ہوئے، سب کے سب ینادون یا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک کے نام کے نعرے لگا رہے تھے۔ یہ جلوس خوشی میں نکالا جاتا ہے، اس میں باوضو شرکت کرنی چاہیے، درود و سلام پڑھتے ہوئے شرکت کرنی چاہیے، اور کوئی خلاف شریعت کام نہیں ہونا چاہیے۔ ذہن میں رہے ڈھول پتاشے اس میں نہیں بجائے جاتے، لنگر تقسیم کیا جائے کوئی کھانے پینے کی چیز تو ادب سے ہو، اس کو پھینکنا بے ادبی ہے، رزق کی بھی اور انسانی توہین بھی ہے، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ شربت پلانا ہے تو بھی بے ادبی نہ ہو، بڑے اہتمام سے جلوس نکالتے ہیں لوگ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ۔ کوئی مقام طے کر لیتے ہیں ایک جگہ سے یہاں تک جائیں گے، جب وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں جلسہ کر لیا جاتا ہے، نعت شریف پڑھتے ہوئے، درود و سلام پڑھتے ہوئے، ادب کے ساتھ۔ عبید رضا صاحب کا سوال، ان سے کسی خاتون نے پوچھا کہ انہیں 15 سال کی ایک بچی کا مسلسل خیال رکھنا پڑتا ہے، اس کے کھانے کھلانے سے لے کر
ہر کام انہیں ہی کرنا پڑتا ہے، تو اکثر وہ خاتون صرف فرض نماز ادا کر لیتی ہیں، تو کیا ان کا یہ طریقہ درست ہے؟ ان کا یہ کہنا اپنی بچی ہے ان کی معذور ہے کیا؟ اس میں سوال میں مینشن نہیں ہے۔ اگر بچی معذور ہے، کوئی ایسی اس کی وجہ ہے کہ اس کو کچھ لمحوں کے لیے بھی نہیں چھوڑ سکتے، تب بھی فرض اور واجب لازمی ادا کرنے ہوں گے۔ سنت مؤکدہ آپ کو سہولت ہے تو وہ بھی ادا کریں۔ اگر کوئی اتنی بڑی مجبوری ہے کہ آپ کو اتنے لمحے بھی نہیں مل پاتے، ایسی صورت مشکل ہے، آپ اکیلی ہیں، گھر میں کوئی اور ہوتا ہوگا، یا وہ بچی سوتی بھی ہوگی، یا اس کو آپ بٹھا سکتے ہوں گے، تو سنت مؤکدہ بھی ادا کریں۔ آپ کے لیے اس کا، اگر آپ اس کی نگرانی کر رہی ہیں، خدمت کر رہی ہیں، اس میں بھی آپ کے لیے اجر ہے، مگر فرض، واجب اور سنت مؤکدہ کا خیال رکھیں۔ محمد عدنان صاحب کے سوالات، ان کا پہلا سوال کہ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کیا سب انبیاء کرام علیہم السلام نے دی؟ اس حوالے سے واضح رہے کہ ہمارے پاس تمام انبیاء کرام علیہم السلام، ایک حدیث میں 1,24,000 اور ایک حدیث میں 2,24,000، اسی لیے کم و بیش کہہ دیا جاتا ہے، کم زیادہ جتنے صحیح تعداد اللہ کو معلوم۔ ہمیں سب کے نام بھی معلوم نہیں، سب کا تذکرہ بھی محفوظ نہیں۔ قرآن میں 25 یا 26 کے نام ملتے ہیں، لیکن یوم میثاق کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ النبیین کے الفاظ ہیں، نبیین پہ الف لام داخل، کیا مطلب کہ یوم میثاق میں عالم ارواح میں، روحوں کی دنیا میں اللہ نے تمام نبیوں سے عہد لیا تھا، تو اس کا مطلب تمام انبیاء کرام آگاہ تھے، جانتے تھے، سب میرے نبی پاک کے صدقے ہی تشریف لائے ہیں، تو یقیناً وہ ذکر کرتے رہے ہوں گے۔ مگر میں دعوے کے ساتھ کہوں کہ وہ ہر ایک کا تو ہمارے پاس تذکرہ نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان موجود ہے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، انہوں نے خوشخبری سنائی کہ میرے بعد جو رسول تشریف لائیں گے، ان کا نام بھی انہوں نے لیا کیونکہ وہ آسمانی الاصل ہے۔ آسمانوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو انبیاء ذکر کرتے رہے ہوں گے، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں، بلکہ یہ بات لا محالہ سمجھی جا سکتی ہے، لیکن تذکرہ محفوظ نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم کی دعا موجود ہے، انہوں نے کعبہ بنایا، کعبہ بنا کر دعا کی کہ یا اللہ اپنا وہ پیارا رسول بھیج دے، تو اس طرح تذکرے ثابت کرتے ہیں کہ سبھی ذکر کرتے رہے ہوں گے۔ جشن ولادت کا چراغاں کب سے کب تک کرنا چاہیے؟ رہنمائی فرما دیجیے۔ پہلی بات تو یہ کہ چوری کے یا کنڈے لگا کر نہ کریں، لیکن اس موقع پر گورنمنٹ کو بھی سہولت دینی چاہیے، جیسے 14 اگست یا دوسرے موقعوں پر دیتے ہیں۔ سرکاری طور پر منایا جاتا ہے، چھٹی بھی ہوتی ہے، کہ دنیا کے کتنے ملکوں میں سرکاری طور پر یوم النبی، یوم عید میلاد النبی منایا جاتا ہے۔ آپ اپنی بساط کے مطابق جتنا آپ کو توفیق ہے آپ خوشی سے کریں، کم از کم 12 دن کرتے ہیں، اگر نہیں تو اس رات میں شب میلاد میں ضرور کریں۔ اگر اللہ نے توفیق دی ہے پورا مہینہ کریں، خوشی منائیں۔ کیا کرامت کا ثبوت قرآن کریم سے بھی ثابت ہے؟ بالکل ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے۔ آصف بن برقیہ ان کے امتی تھے، ان کی امت کے ولی تھے، پلک جھپکنے سے پہلے بڑی دور رکھا ہوا وزنی تخت آنکھ جھپکنے سے پہلے لائے، ثبوت موجود ہے، اس کے علاوہ تذکرہ موجود ہے۔ روزانہ ہم کتنے ہی جنازے دیکھتے ہیں،
لیکن جب وہ جنازہ قبرستان لے کر جایا جاتا ہے تو کوئی عبرت حاصل نہیں کرتا، بلکہ ہنس رہے ہوتے ہیں لوگ باقاعدہ، اور سیلفیز تک لے رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ۔ کیا یہ دین سے دوری اور ایمان کی کمزوری کی علامت ہے؟ جواب آپ کے سوال میں خود موجود ہے کہ ہم لوگ اصل میں ماں باپ کے ذمے ہے بچوں کی تربیت اور پرورش۔ کیا ان کو عقیدے سکھائے، ایمان سکھایا، حیا سکھائی، اخلاق سکھائے، اللہ تعالیٰ کا خوف رکھا؟ وہ پہلے جوائنٹ فیملی ہوتی تھی، دادی نانی بچوں کو وہ سکھاتی رہتی تھیں، اب الگ رہتے ہیں، اب ٹی وی کے یا انٹرنیٹ کے حوالے بچوں کو کر دیا گیا ہے، اور لوگ موت سے غافل ہو چکے ہیں، اللہ کو بھی بھولے ہوئے ہیں۔ تو بہت بری بات ہے، یقیناً یہ ناواقفی ہے دین سے، دوری بھی ہے دین سے، اور میں یہ کہوں گا بے حسی بھی ہے۔ اس حوالے سے ہر ایک کو احساس دلانا چاہیے، لیکن سننا بھی پسند نہیں کرتے، جاننا بھی پسند نہیں کرتے۔ مسجدوں کا اتنا احترام تھا، غیر مسلم پاس سے گزرتے تھے تو آوازیں پست کر لیتے تھے، کوئی بینڈ باجا نہیں بجاتے تھے، لیکن اب مسلمانوں کے وہ لوگ جو مسجد کی دکانوں میں ہوتے ہیں وہ بھی اس بات کا خیال نہیں رکھتے، پڑوسی بھی نہیں رکھتے۔ تو یہی ہماری محرومی اور کمزوری ہے جس کو ہم بھگتتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو مسائل پیش آتے ہیں وہ دین سے دوری کی وجہ سے ہی، ہماری نافرمانیوں کا ہی نتیجہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ راحیل امین صاحب کے سوالات، ان کا پہلا سوال کہ کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی میلاد نہیں منایا، حتیٰ کہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس طور پر کبھی میلاد نہیں منایا جو طریقے آج رائج ہیں۔ میں نے ان باتوں کا جواب بھی لکھا ہے، میری کتاب ہے اسلام کی پہلی عید، اردو اور انگلش دونوں زبانوں میں، انٹرنیٹ پہ میرے نام کے پیج پہ موجود ہے، ضیاء القرآن پبلیکیشن لاہور کراچی سے دستیاب ہے، ملتی ہے، دیکھ سکتے ہیں۔ اعتراض کرنے والوں کو سوائے اعتراض کے اور کچھ میسر نہیں، وہ باقی کیا کچھ کرتے ہیں اس کے لیے نہیں۔ خاص طور پر غریب کی بیٹی بڑی ضدی ہے جو صرف میلاد پہ خرچ ہونے والے پیسے سے ہی اپنی شادی جاتی ہے، باقی کسی کی شادی پہ خرچ ہو رہا ہے دوسرے ہوتے اس پر نہیں۔ عجیب سے یہ لوگ ہیں جو اعتراض کرتے ہیں۔ میں نے شروع میں کہہ دیا، محبت والے کو نہ دلیل چاہیے، محبت والے کو نہ ہی اس طرح کی باتیں، میں نے کہا نا حدیث صحیح بھی نہیں چاہیے، صحیح دل چاہیے، قلب صحیح چاہیے۔ بات یہ ہے کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ کس نے کب کہاں کیسے میلاد بنایا؟ ان کے اپنے طریقے تھے۔ اب آج ہم جھنڈیاں لگاتے ہیں، صحابہ کرام کے دور میں اس طرح کپڑے نہیں تھے، پرنٹنگ نہیں تھی ان کی اس طرح۔ اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا قرآن کریم چمڑے پر، درخت کی چھال پر لکھا جاتا تھا، جھنڈیاں نہیں تھی، لیکن یہ کہ جھنڈے تو اللہ نے لگائے، فرشتوں نے آ کے جھنڈے لگائے تھے، چراغاں تو اللہ کی طرف سے ہوا، یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ ہاں، کسی نے کوئی غلط طریقہ اگر ایجاد کر لیا ہے اس کو ہرگز پسند نہیں کیا جائے گا، لیکن جتنے صحیح طریقے ہیں، دیکھیں نا ہم میلاد مناتے ہوئے اگر جلسہ کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت بالکل جائز کام، نعت شریف پڑھنا صحیح طریقے سے جائز کام، بیان کرنا ذکر میلاد، فضائل، سیرت طیبہ بالکل جائز، صلاۃ و سلام پڑھنا کھڑے ہو کے پڑھنا بالکل جائز، دعا کرنا بالکل جائز، کھانا کھلانا بالکل جائز۔ تو ان میں سے یہ میں نے 6 کام گنوائے، یہ 6 کام جائز ہیں، تو ان کا مجموعہ کیسے غلط ہو جائے گا؟ چراغاں کرنا بھی ثبوت موجود، یہ میں نے کہا نا پوری کائنات اللہ نے جس کے لیے سجائی، ہم کیا سجا پائیں گے اور کیا کچھ کر پائیں گے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا ہم سے۔ اپنی بساط بھر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اس پہ بھی آپ چاہتے ہیں کہ دلیل دیں۔ اب پاکستان کے موقع پر یوم پاکستان یا عرب میں ان کا یوم ہوتا ہے جو یوم وطنی، اس کو عید الوطنی کہتے ہیں،
کیا کچھ کرتے ہیں، اس پر کبھی فتویٰ دیا آپ نے، اعتراض کیا؟ 23 مارچ کو 14 اگست کو پاکستان میں ہوتا ہے، جھنڈے بھی لہراتے ہیں، چراغاں بھی کرتے ہیں، ترانہ بھی پڑھتے ہیں کہ جی جس کو پاکستان سے محبت ہے وہ یہ سب کچھ کرے گا۔ تو جس کو نبی سے محبت ہے وہ نبی کے میلاد پر کرے گا، خوشی پہ کرے گا۔ میں نے صرف سمجھانے کے لیے بات کی ہے، ذہن میں رہے کہ صحابہ کرام کس طرح میلاد مناتے تھے۔ انہیں تو روز ہی عید میسر تھی، نبی کا دیدار میسر تھا۔ اس کے علاوہ وہ ذکر پاک کرتے تھے۔ خود حضور نے اپنا میلاد بیان کیا ممبر پہ رونق افروز ہو کے۔ کتنی تقریریں اس موضوع پہ کی ہیں۔ تو جنہوں نے نہیں ماننا اور جو مناتے ہیں مانتے ہیں، ان پر اعتراض کرنے والوں کے ہم بار بار جواب دیتے ہیں، مگر ان کو ضد ہے، وہ اسی طرح کہیں گے۔ حضرت امام اعظم کی کیا بات ہے، انہوں نے قصیدے لکھے ہیں نبی پاک کے لیے، وہ کتنا ادب کرتے تھے، کتنی محبت کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی عید میلاد کے موقع پر نیا جوڑا پہنتے تھے، عید الفطر عید الاضحیٰ پہ نہیں، عید میلاد النبی پہ نیا جوڑا پہنتے تھے، خاص طور پر بیان کرتے تھے، مجلس سجاتے تھے۔ ذکر موجود ہیں، اس کے باوجود کوئی نہیں ماننا چاہتا، اس کی مرضی۔ اگر یہ دلیل بنائیں کہ فلاں فلاں نے نہیں منایا، تو فلاں فلاں سے صحابہ سے لے کے ائمہ تک انہوں نے اور بہت سے کام نہیں کیے، وہ آپ کیوں کرتے ہیں؟ دین سمجھ کے کرتے ہیں، صحیح سمجھ کے کرتے ہیں، اس وقت آپ کو اعتراض کیوں نہیں ہوتا؟ تو یہ تو کوئی دلیل نہیں کہ فلاں شخص نے نہیں کیا لہٰذا جائز نہیں، یہ تو کوئی دلیل نہیں یا قانون نہیں ہے۔ تو پھر اس کو پیش کرنے کا مطلب کیا ہے؟ صرف آپ کے اندر محبت نہیں ہے، عناد ہے، بغض ہے، جس کا آپ اظہار کرتے ہیں۔ ہم محبت والے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، آپ کے اعتراض سے ہم رکنے والے نہیں ہیں۔ ہمارا اعلان سن لیجئے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے انشاءاللہ۔ ان کا اگلا سوال کہ بعض لوگ اس شعر پر اعتراض کرتے ہیں کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، اس بارے میں رہنمائی فرما دیجئے کہ اس شعر کا کیا مفہوم ہے؟ البدایہ والنہایہ، علامہ ابن کثیر کی بڑی مشہور کتاب ہے، اور یہ جو ہم سے اختلاف رکھتے ہیں اہل سنت سے، وہ بھی اس کتاب کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ اس میں بھی روایت موجود ہے کہ شیطان اس دن رویا جبکہ حور و غلمان ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے، فرشتے دے رہے تھے، سبھی خوشیاں منا رہے تھے، پرندے بھی، پرندے لفظ ہوتا ہے، ہم پرندے کہتے ہیں، پرند چرند سب، لیکن شیطان رو رہا تھا۔ تو یہ مراد ہے سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے۔ وہ روایت سامنے رکھ کر یہ حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے شعر کہا۔ آصف فاروقی صاحب کا سوال کہ وتر نماز میں دعائے قنوت سے پہلے کیا بسم اللہ شریف پڑھی جائے گی؟ جی بالعموم چونکہ قرآن کی آپ وہ پڑھتے ہیں، جب بھی کوئی سورت تو پڑھتے ہیں، اگر کوئی پڑھ لے گا تو منع نہیں کریں گے، لیکن پڑھی نہیں جاتی۔ وحید خان صاحب کا سوال کہ اگر کوئی شخص شراب پینا شروع کر دے تو بحیثیت دوست اب اسے ہم اس لت سے کس طرح چھٹکارا دلوا سکتے ہیں؟ شریعت میں کیا طریقہ بیان کیا گیا ہے؟ آپ اس کے سامنے احکام بیان کریں، اس کے طبی نقصان بھی ہیں، اس کے اخلاقی نقصان بھی ہیں، ایمانی نقصان بھی ہیں۔ نشے کی حالت میں جو مر جائے اس کا ایمان نہیں رہتا، وہ ایمان کی حالت میں نہیں مرتا، تو اس کو ڈرائیں بھی، اور اس کے نقصانات اس کو طریقے سے باور کرائیں اور چھڑوانے کی پوری کوشش کریں۔ شرعی احکام موجود ہیں، اور اس کو ام الخبائث کہا گیا، یعنی یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔
ذہنی طور پر صحت کے لحاظ سے بھی بہت بری ہے، آپ کو بہت نقصان دیتی ہے. تو یہ باتیں آپ اس کو بتائیں گے، جب اس کو احساس ہوگا تو ضرور سنے گا. غلام مصطفیٰ صاحب کا سوال کہ آشوب چشم کی جو وبا پھیلی ہے اس کی وجہ سے آنکھ سے پانی وغیرہ نکلتا ہے، تو اس صورت میں وضو، نماز اور قرآن پاک پڑھنے کا کیا حکم ہوگا؟ ایک پانی وہ نکلے جس میں کچھ آلودگی ہو، وہ نکلے گا تو وہ یقیناً ناقض وضو ہوتا ہے. لیکن ایک پانی ویسے نکل رہا ہے اس میں آلودگی نہیں ہے، تو پھر اس میں، اور یہ کہ مسلسل جب چل رہا ہو تو آپ کے ایک وضو سے آپ کی ایک نماز ہو جائے گی. اس پانی کو آپ اگر نماز میں معمولی سی حرکت سے خشک کرتے رہیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی. لیکن کبھی کبھی نکلتا ہے اور اس میں کوئی دوا کا اثر شامل ہے تو پھر آپ کو وہ اس کا احتیاط کرنی پڑے گی. اس صورت میں وضو ٹوٹ سکتا ہے. عادل صاحب کے سوالات. ان کا پہلا سوال کہ 11ویں شریف پڑھنے کے لیے جو ہدایات دی جاتی ہیں تحریری صورت میں، تو اس میں عربی کے ساتھ جو اردو متن لکھا ہوا ہوتا ہے، کیا اسے بھی پڑھنا ضروری ہے؟ جی، اصل الفاظ ہوتے ہیں وہ آپ کے سمجھنے کے لیے کہ آپ جو کلمہ پڑھ رہے ہیں اس کا معنی کیا ہے، تو ترجمہ لکھ دیا جاتا ہے. ہاں، اشعار اگر اس میں وہ پڑھے جاتے ہیں عربی یا فارسی کے تو وہ بھی پڑھے جائیں گے، لیکن ترجمہ آپ کو اگر لوگوں کو سمجھانے کے لیے پڑھنا ہے، اکیلے آپ پڑھ رہے ہیں تو صرف اصل کلمات ہوتے ہیں. جیسے آپ قرآن شریف با ترجمہ پڑھ رہے ہیں تو اصل الفاظ ہیں، لیکن ترجمہ آپ کے سمجھنے کے لیے ہے. ان کا اگلا سوال کہ جس طرح مردوں کے لیے حکم ہے کہ 4 رکعت والی فرض نماز میں پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ ایک اور صورت میں لائی جائے گی، تو کیا عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے؟ نماز دونوں کے لیے ایک ہے، صرف سمٹ کر پڑھنا ہے عورت نے وجود کے لحاظ سے، باقی احکام تو وہی ہے. جو کچھ پڑھنا ہے وہ مرد نے بھی پڑھنا ہے، عورت نے بھی پڑھنا ہے. صرف ادا کرتے ہوئے عورت اپنے جسم کو سمیٹتی ہے، اس کا حکم ہے. باقی پڑھنے والی چیزیں تو وہی ہیں. سائرہ صاحبہ کا سوال کہ اگر کسی کو نیند بہت آتی ہو اور وہ بہت زیادہ سوتا ہو تو کیا شرعاً یہ بات درست ہے؟ اس کی اجازت ہوگی؟ اگر وہ اپنی کوئی ذمہ داری ادا نہیں کر رہا، مثلاً کسی جگہ ملازم ہے یا ڈیوٹی ہے اور وہ نہیں کر رہا ہے، تو پھر اس کی تنخواہ جائز نہیں ہوگی، کیونکہ وہ کام نہیں کر رہا. اس کو اگر بیماری ہے تو اس کا علاج کروائے. لیکن ویسے نیند آنا ہے تو وہ اس کے اپنے، اس کا غلبہ ہے اس پر، وہ خود قابو نہیں رکھ سکتا، وہ اور بات ہے. لیکن ایسا شخص مثلاً ڈرائیونگ وغیرہ نہ کرے، خطرہ ہے کہ نیند آئے گی تو گاڑی کو یا اس کی جان کو نقصان ہوگا. لیکن نماز پڑھنی ہے دوسری، ہر وقت تو نہیں ہے نا، کیفیت اگر رہتی ہے تو اس کو قابو پانا، اس کا علاج کرنا ضروری ہے. کہیں ملازم ہے تو ڈیوٹی ادا نہیں کر رہا تو تنخواہ کیسے جائز ہوگی اس کی؟ تو وہ دیکھ لے کہ اس حساب سے وہ علاج کرائے. لیکن جو چیزیں ادا کرنے اس پر لازم ہے اس سے وہ مستثنا نہیں ہوگا. ان کا اگلا سوال کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد اگر سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ہو تو کیا ایسا کرنا درست ہوگا؟ اس کو آتی نہیں ہے کوئی اور صورت، فرض نماز میں بھی وہ اگر تکرار کرتا ہے، آتی ہی نہیں ہے تو وہ جب تک نہیں آتی ہے کوئی حرج نہیں، پڑھ لے. لیکن وہ یاد کرے، اور 4 رکعت میں جو پڑھنی ہے سنت مؤکدہ میں جو پڑھی جاتی ہیں وہ الگ پڑھی جاتی ہیں. نوافل میں اگر وہی پڑھتا رہے تو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر آتی نہیں ہے تو ہم تو اس وقت تک کہیں گے اجازت ہے، لیکن وہ سیکھے تاکہ باقی قرآن سے بھی، باقی اگر کسی کو سورہ اخلاص سے بہت محبت ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کا پڑھنا درست نہیں، لیکن اس کو سیکھنا چاہیے. وہ آگے نفل نماز میں وہی پڑھ لیا کرے، لیکن فرائض میں اور اس میں خیال رکھے. حنیف رضا صاحب کا سوال کہ آج کل ہمارے معاشرے میں ایسے پیر یا گدی نشین ہوتے ہیں جو شریعت کو کم اور طریقت کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. بعض کی داڑھی بھی نہیں ہوتی اور وہ سید گھرانے سے تعلق بھی رکھتے ہیں. کیا ایسے لوگوں کی پیروی کرنی چاہیے یا نہیں؟
سید کے معنی اولاد رسول ہمارے ہاں عرف میں یہی کہا جاتا ہے، وہ بھی شریعت کے احکام سے مستثنا نہیں ہیں، بلکہ ان کو دوسروں سے بہتر ہونا چاہیے، زیادہ عمل کرنا چاہیے۔ آپ حالات پڑھیں، سیدنا امام زین العابدین 1000 نفل روز پڑھا کرتے تھے۔ آج کے سید کہلانے والے تو شاید فرض بھی پورے نہیں پڑھتے ہوں گے، سب کا حال ایک جیسا نہیں۔ نسب کی فضیلت ان کو حاصل ہے، تو اگر وہ اصلی سید ہیں، اصلی نسلی سید، فصلی نہیں کہہ رہا ہوں، اصلی سادات ہیں، تو ان کو ایک شرف حاصل ہے، اس کی وجہ سے ان کا معاملہ زیادہ بہتر ہونا چاہیے دوسروں کی نسبت۔ لیکن جہاں تک گدی نشینی کا تعلق ہے، آج کل کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے، بیٹا ہے تو وہ بیٹھ گیا، بھلے اہل ہے یا نہیں ہے۔ اسی طرح بہت سے بیٹھے ہیں، ان کی داڑھیاں بھی پوری نہیں ہیں، وہ شریعت کے پابند نہیں، تو جب وہ خود پابند نہیں تو دوسروں کو کیا تلقین کریں گے؟ یا ان کو معلومات نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں نا، جو خود نہیں جانتا دوسرے کو کیا پہچان کروائے گا، معرفت کیسے سکھائے گا؟ تو آج کل یہ کاروبار بن گیا ہے بہت زیادہ، بہت کم آستانے ہیں جہاں پر واقعی اہل افراد ہیں، ورنہ جو کچھ ہو رہا ہے اسی کو لوگ سمجھ کے کہتے ہیں نہیں شاید سارے ہی ایسے ہوں گے، یہ اصل کو بھی بدنام کرنے والے لوگ ہیں۔ تو ہم سادات کا احترام کرتے ہیں، لیکن سادات پر بھی شریعت اسی طرح لاگو ہے، وہ مستثنا نہیں ہے۔ ہم ان کا احترام کرتے ہیں، مگر وہ یہ سمجھیں کہ نہیں جی ان کے لیے ضروری نہیں ہے، تو ان کو تو زیادہ ضروری ہے، زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ عبد المتین رضوی صاحب کے سوالات انڈیا سے: تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات میری تعلیمات کے مطابق نہ ہو جائیں۔ یہاں مومن سے کیا مراد ہے، کیونکہ کسی بھی شخص میں مکمل تعلیمات پائی نہیں جاتی۔ دیکھیں، ایک ہوتی ہے پوری کی پوری، یعنی پوری طرح پیروی کرنا، تابع ہو جائے اس میں، جو یعنی ہوا کا لفظ ہے اور تبع کا لفظ ہے، تو پوری طرح، تو اس میں یہاں پر مفسرین نے، محدثین نے، شارحین نے کامل مومن کہا ہے، کہ اس وقت تک وہ صحیح طرح پورا مومن نہیں ہوگا، یعنی وہ نام کا تو مومن ہوگا مگر اس کے عمل میں وہ چیز نہیں ہوگی تو وہ کامل مومن نہیں ہوگا، یہ ذہن رہے۔ لیکن ایک شخص کوشش ہی نہیں کر رہا، نام تو مسلمانوں والا ہے، ظاہری شکل بھی مسلمانوں والی ہے، لیکن کوشش ہی نہیں کر رہا، تو وہ پورا مومن تو نہیں ہے نا۔ تو اصل چیز یہ ہے، یہاں سے مراد کامل مومن، یعنی وہ سچا پکا مومن نہیں ہوگا، صرف نام کا مومن ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو اہمیت نہ دینا تو پھر کاہے کا ایمان ہے؟ جن کو ماننے کا نام ایمان ہے، انہی کی بات نہیں مانیں گے، دنیا جہان کی اپنے دفتر میں باس کی مانیں گے، وہاں کے قواعد و ضوابط، رولز ریگولیشن مانیں گے، تو اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانیں گے، تو پھر ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان نام ہی ماننے کا ہے، یقین کرنے کا ہے، تو یہ اس کی کمزوری، تو اس لحاظ سے وہ کامل مومن یا سچا مومن نہیں ہوگا، صرف نام کا مومن ہوگا۔ ان کا اگلا سوال کہ اس شعر کا کیا مفہوم ہے کہ تیری ہی جانب ہے پانچوں وقت سجدہ نور کا، رخ ہے قبلہ نور کا، ابرو ہے کعبہ نور کا؟ حضرت مولانا فیض احمد صاحب اویسی رحمۃ اللہ علیہ نے حدائق بخشش کی شرح لکھی ہے، پہلے وہ الگ الگ جلدوں میں تھی، اب 6 جلدوں میں مکمل، اس میں اس کی تفصیل زیادہ پڑھ لیں گے، وہ میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں کہ قبلے کا مطلب ہے توجہ کا مرکز، ہم سجدہ اللہ کو کرتے ہیں، رخ کدھر کرتے ہیں؟ تیری ہی جانب ہے پانچوں وقت سجدہ نور کا۔ سجدہ نور کا۔ اب اس نور سے مراد چاند کا بھی، سورج کا بھی، ستاروں کا بھی اور فرشتوں کا، کیونکہ وہ نور ہیں، ان کے جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی ان کی پوری توجہ رہتی ہے، یہ ان کو سمجھنا چاہیے تھا، کیونکہ آگے نور کا لفظ ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجود لہو یا مسجود الیہ،
اس کو سمجھا جائے۔ ایک ہوتا ہے کس کی طرف، مثلا ہم کعبے کی طرف منہ کرتے ہیں، سجدہ کعبے کو نہیں کرتے، سجدہ اللہ کو کرتے ہیں۔ تو نور کا مراد جو ہے تو اس میں فرشتے لیں گے، چاند سورج ستارے جتنے بھی نور سے بنے ہیں ان کا، کہ تیری ہی جانب نبی پاک کے نور سے بنے ہیں تو ان کی توجہ حضور کی طرف ہے، یہ مراد ہے۔ عظما صاحبہ کا سوال گوجرانوالا سے کہ کیا مرد کو دوسری شادی کی اجازت ہے جب کہ وہ شادی شدہ ہو اور بچے بھی ہوں، اور اگر ہے تو ہمارا معاشرہ اسے قبول کیوں نہیں کرتا؟ کیا اسلام میں یہ چیز جائز ہے یا ناجائز؟ رہنمائی فرمائیے، کیا حکم ہے اس میں مرد کے لیے اور عورت کے لیے؟ قرآن کریم نے بتایا ہے کہ ایک مسلمان مرد ایک وقت میں 4 بیویاں رکھ سکتا ہے، یہ اجازت ہے، حکم نہیں ہے۔ پہلی بات، اس میں شرط ہے، فری نہیں ہے، وداؤٹ کنڈیشن نہیں ہے، شرط ہے کہ ان کے درمیان عدل کرے۔ محبت میں عدل نہیں ہوگا لیکن باقی معاملات میں عدل کرنا ہوگا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اور اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ تم عدل نہیں کر سکتے تو تمہیں ایک ہی بہتر ہے۔ دوسری شادی، تیسری شادی، چوتھی شادی منع نہیں ہے، لیکن اکثر دوسری شادی کرنے والے ایک تو وہ عدل نہیں کرتے، یا ایک طرف مائل زیادہ ہو جاتے ہیں، دوسرے کے حقوق نہیں پہچانتے۔ تو شادی کی تو اجازت ہے مگر شرطوں کے ساتھ ہے، ان شرائط کو پورا کرے تو ضرور کر لے، لیکن وہ شرائط پوری نہیں کرتا تو پھر یہ کہ وہ گناہ گار ہوتا ہے، اپنے اوپر وبال لیتا ہے، اور ہر شخص وبال سے بچنا چاہے گا۔ تو دوسری شادی منع نہیں ہے، اجازت ہے مگر شرطوں کے ساتھ، ان شرطوں کو پیش نظر رکھے۔ باقی رہی یہ بات کہ معاشرہ، یہ معاشرے کے رجحان جو ہے نا یہ ہم لوگ خود بنا لیتے ہیں۔ ہندوؤں کے ساتھ رہے، پھر انگریز 150 سال رہا، اور اب انٹرنیٹ سے پتہ نہیں کیا کیا ہم لوگ ایڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ تو معاشرے میں اگر کوئی غلط رجحان ہے تو اس کی وجہ سے اسلام کا حکم متاثر نہیں ہوگا، لیکن آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کے لیے وہ چیز مصیبت نہ بن جائے، آپ کو اس کا بھی خیال رکھنا ہوگا۔ شاہ نواز صاحب کا سوال کہ عالم برزخ کہاں ہے اور کیا وہاں سب کی ارواح ہوتی ہیں؟ برزخ کے معنی پردے کے ہیں، یعنی آپ کی آنکھوں سے وہ چیزیں پردے میں ہیں، وہ جہان جو ہے آپ کو نظر نہیں آتا۔ اب وہاں پر کیا احوال ہیں؟ احوال برزخ کے نام سے کتابیں چھپی ہوئی ہیں، ہم کو جتنی معلومات دی گئی ہیں کہ مومن کی روح اعلیٰ علیین میں، غیر مسلم کی اور غلط لوگوں کی روح جو ہے اسفل سافلین اور سجین میں ہے، یہ بیان ہمیں ملتے ہیں۔ ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ ہم ایمان کے ساتھ جائیں، ہم اس کی فکر کریں۔ ہمیں معلوم ہے کہ قبر سے ہی سلسلہ شروع ہو جائے گا عذاب کا، تو ہمیں اس سے بچنے کا انتظام کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ بات بتا دیا گیا۔ باقی برزخ کے معنی پردہ، اسی طرح سمجھ لیں قبر سے مراد زمین کا گڑھا نہیں ہے، وہ جانور کا پیٹ بھی ہو سکتا ہے، وہ سمندر کی گہرائی بھی ہو سکتی ہے، چیتھڑے اڑ جاتے ہیں، بوٹی بھی نہیں ملتی ہے آج کل بم دھماکوں میں معاذ اللہ، یا کبھی زلزلہ آتا ہے تو کیا حال ہو جاتا ہے، اللہ معاف کرے، سونامی وغیرہ میں کتنے لوگ ہیں ان کا وجود بھی نہیں ملتا، تو وہ برزخ ہے۔ ان کے لیے اسی کو قبر سمجھیں کیونکہ اصل نام برزخ ہے، برزخ کا مطلب پردہ، تو وہ پردے میں ہے، لیکن اس کے حالات جتنے ہمیں بتا دیے گئے جو آ گئے سمجھ میں، تو ہمیں اس برے حال سے بچنے کا انتظام دنیا میں کرنا چاہیے۔ یعنی آپ جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں، آپ خام خواہ جو ایک دوسرے کا حق مار لیتے ہیں یا برائیاں کرتے ہیں، اسی طرح کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی جوا کھیل رہا ہے، یہ سیاست کے نام پہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں نا ہمارے ہاں جس طرح بہاولپور یونیورسٹی جامعہ اسلامیہ کا کتنا بڑا واقعہ، مگر چونکہ اس میں بڑے بڑے نام آ گئے اس کو دبا دیا گیا۔
چھوٹی سی بات کو اچھال دیا جاتا ہے۔ اب بچوں کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے، کسی پیر کی حویلی میں ہوئی، یا اس کے علاوہ کسی کو کہاں بھوک کی وجہ سے کیا کر دیا گیا، یا سر عام ایک صاحب نے وہ کسی پولیس والے کو، ٹریفک والے کو کچل دیا، لیکن وہ بڑے ہیں، ہمارے ہاں عدل نہیں ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہاں پر تو 4 دن آپ کے جو ہیں گزر جائیں گے، آخر میں پکڑ نہیں ہوگی۔ اسی طرح گھروں میں ہے، بہن بھائیوں کا حق مار لیا جاتا ہے۔ کسی کے، میں نے کتنی مرتبہ بتایا نا، 3 پیسے مارے ہوں گے تو اس کی بدلے میں کتنا کچھ دینا پڑے گا۔ تو ہمیں ڈرنا چاہیے، یہ دارالعمل ہے، ہم وہ کام کریں کہ آگے ہمارے لیے آسانی ہو۔ اگر یہاں آسانیاں اختیار کر لیں اور جو کرنا تھا نہیں کریں گے تو اگلے جہان میں بھگتنا ہوگا۔ تو برزخ بنیادی طور پر پردے کو کہتے ہیں، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے وہ جو سلسلہ عذاب قبر کا شروع ہوگا اور پھر حشر تک جائے گا، اس کی تفصیل کتابوں میں ملتی ہے۔ التذکرہ بڑی مشہور کتاب ہے، اس کا بھی اردو میں ترجمہ ہو گیا ہے، اس کو پڑھ لیں۔ طاہا صدیقی صاحب کا سوال کہ حاتم طائی کون تھا؟ کیا یہ مسلمان رہنماؤں میں سے تھا اور کیا ہم اس کی تعریف کر سکتے ہیں؟ مسلمان رہنماؤں میں سے نہیں تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے اس کا بیٹا صحابی بنا، عدی بن حاتم اس کا نام تھا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے تھا، لیکن اس کا مسلمان ہونے کے حوالے سے تذکرہ نہیں ہے، اس کی سخاوت کے حوالے سے اس کا تذکرہ ہے۔ اب اس کا وہ یہ کہ وہ دین فطرت کے زمانے میں تھا یا کیا تھا، وہ اس کی تفصیل دعوے کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی، لیکن یہ کہ یہ مسلم رہنماؤں میں سے نہیں۔ مظفر صابر صاحب کا سوال کہ کیا معاشرے میں نیکی اوپر سے نیچے کی جانب پھیلتی ہے یا پھر نیچے سے اوپر کی طرف؟ کیا یہ کہا جائے گا کہ عوام نیک ہوگی تو حکمران بھی نیک ہوں گے، یا پھر یہ کہا جائے گا کہ حکمران نیک ہوں گے تو عوام بھی نیک ہو جائے گی؟ معاشرے میں ہر فرد ذمہ دار ہوتا ہے۔ معاشرے کا مطلب سوسائٹی، انسانی ہیومن سوسائٹی۔ یہ انسانی معاشرہ جو مل کے رہتا ہے اس میں ہر شخص ذمہ دار ہے، بڑا ہو یا چھوٹا ہو۔ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے طریقے پر ہوتے ہیں۔ بادشاہ جھوٹ بولیں گے، وعدہ خلافی کریں گے، نفرتیں پھیلائیں گے تو نتیجہ ہوگا۔ اسی طرح لوگوں میں جھوٹ ہوگا تو انہی میں سے لوگ نکل کے جائیں گے۔ تو جیسے وہ کہتے ہیں نا، اعمال ویسے عمال، ہمارے جیسے اعمال ہوں گے ویسے ہی ہم پر حکمران ہو جائیں گے۔ دونوں طرح کی روایتیں ہیں۔ میرے جو اس سوال کے جواب میں میرے کہنے کا مقصد کہ ہر شخص ذمہ دار ہے، ہر شخص، اس کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کی وجہ سے دوسروں پر کیا اثر ہو رہا ہے، نیکی ہو رہی ہے یا برائی ہو رہی ہے۔ تو برائی پھیلائے گا تو حدیث شریف کے مطابق جو کوئی برائی پھیلائے گا اس پر بھی برائی کا اس وبال ہوگا، اور جتنے اس کی وجہ سے برائی کریں گے ان سب کا وبال بھی ہوگا۔ اسی طرح نیکی کے حوالے سے ہے۔ تو ذہن میں رہے کہ وہ ہمارے حکمران ہماری وجہ سے، کبھی کبھی وہ ہمارے لیے سزا بنتے ہیں، ہمارے اعمال کی سزا بنتے ہیں، ان کی صورت میں ہماری گرفت ہوتی ہے، ہمیں پریشانیاں ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں کیا ہے، شریف آدمی کو ہم ووٹ اس لیے نہیں دیتے کہ یہ ہمارا کام کیا کرے گا، ہم تو اس کو ووٹ دیں گے نا جس سے کام نکلوا سکے، کچھ دے دلا کے، کچھ کرا کے۔ ہمارا تو یہ مزاج ہوا ہے۔ تو جیسی وہ کہتے ہیں نا، جیسی رعایا ویسے حکمران، اس حوالے سے کہہ دیتے ہیں، اور جیسے حکمران ویسی رعایا، تو دونوں کے اوپر یہ باتیں آتی ہیں۔ شاہ نواز صاحب کا سوال کہ کیا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر چراغاں کرنے کے لیے لائٹس کے بجائے اگر دیا جلانا چاہیں تو کیا جلایا جا سکتا ہے؟ جس طرح آپ کو توفیق، ایک زمانے میں دیے جلائے جاتے تھے، دیے ہوتے تھے، اب لائٹ ہوتی ہے، لیکن یہ کہ آپ کسی جگہ اس طرح کر رہے ہیں تو میں وہ یہ نہیں کہوں گا، لیکن وہ صحیح طریقہ ہو، اس سے خطرہ نہ ہو، کیونکہ آج کل ہوا چلی کسی جگہ آگ لگنے کا ڈر نہ ہو، وہ احتیاط کی جائے۔ باقی کوئی دیے بھی جلاتا ہے تو میں منع نہیں کروں گا، لیکن
سہولتیں ہیں تو ان سہولتوں کے مطابق، اور اب تو چائنا سے جو جھالریں آ جاتی ہیں بہت آسان ہو گیا، سستی بھی ہو جاتی ہیں، آسانی بھی ہو جاتی ہے، تو خوشی کا ہر جائز طریقہ وہ اپنا سکتے ہیں آپ، اور ضرور کریں۔ مگر میں نے پہلے بھی کہا تھا، پھر کہہ رہا ہوں، میلاد شریف مناتے ہوئے چراغاں بھی کریں، جھنڈے بھی لہرائیں، آپ کھانے بھی کھلائیں، لیکن کچھ کوشش کریں اس موقع پر ہم دینی مدارس کے طلباء میں سے، میری حیثیت ہے میں ایک طالب علم کا خرچ اٹھا لوں، ایک مریض کا علاج کرا دوں، غریبوں کی شادیوں کے لیے، اس طرح بھی ہم مل کر محلے محلے میں کر لیں گے تو پورے ملک میں آسانی ہوگی۔ ہم یہ بھی کریں، مریضوں کی عیادت کریں، صفائی ستھرائی کے لیے کوشش کریں، کچھ خرابیاں ہیں دور کریں، یہ بھی طریقہ ہے۔ منیب شکیل صاحب کا سوال کہ تصوف کیا ہے اور یہ کسے کہتے ہیں؟ تصوف کا مطلب اللہ کے لیے صاف اور خالص ہو جانا۔ ایک شخص ہر کام اللہ کے لیے کرے، اس کی زندگی اللہ کے لیے ہو، اور وہ خالص ہو جائے، اپنے دل کو کدورتوں سے، نفرتوں سے، آلائشوں سے صاف کر لے۔ اب وہ باپ ہے، وہ بیٹا ہے، وہ بھائی ہے، وہ شوہر ہے، وہ آفیسر ہے، وہ ملازم ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ عام آدمی ہے۔ صوفی وہ ہوتا ہے جو اللہ کے لیے خالص، میں پانی پی رہا ہوں، میں سو رہا ہوں، میں کھانا کھا رہا ہوں، میں کھیتی باڑی کر رہا ہوں، میں بچوں کو پال رہا ہوں، میرا ہر کام اللہ کے لیے ہو، اس میں میری اپنے نفس کی خواہش نہ ہو۔ ہاں، نفس کی جائز خواہشات ان کو منع نہیں ہے، ایک عمدہ لباس پہننا منع نہیں ہے، صاف ستھرے رہنا، اچھا گھر بنانا منع نہیں ہے، مگر مقصد اپنے نفس کی تسکین نہ ہو، اللہ کی رضا ہو۔ تصوف میں مراحل ہیں، منزلیں طے کرتے ہیں، سلوک کا مطلب اس راستے پر چلنا، اس کی تربیت کی جاتی ہے۔ مثلاً یہ کہ میں اپنی تسکین کے لیے بہت سے جو مرحلے ہوتے ہیں نا، اس میں درجے بھی ہوتے ہیں، آدمی آہستہ آہستہ وہ درجے طے کرتا ہے۔ عورتیں بھی ہیں، کیا وہ صوفیہ نہیں ہو سکتی؟ مرد ہیں، وہ نہیں ہو سکتے، لیکن فرائض واجبات کے معاملے میں کوتاہی ہو جانا یا ان سے بے دلی ہو جانا تو پھر وہ صوفی نہیں رہتے، ان کا مطلب۔ لیکن ایک شخص کی زندگی ہی اللہ کے لیے ہے تو اس کا سونا جاگنا بھی عبادت ہوگا۔ تو کوشش یہ ہے کہ ہماری مثلاً وہ جو حضرت رابعہ بصری کی مثال ہے نا، کہ ایک ہاتھ میں پانی کا لوٹا تھا، ایک ہاتھ میں مشعل آگ کا شعلہ وہ لیے جا رہی تھی تیزی سے، تو کسی نے کہا اماں جان کہاں جا رہی ہیں؟ کہا میں دوزخ کو بجھانے جا رہی ہوں، پانی اس لیے اور یہ آگ اس لیے ہے کہ جنت کو آگ لگا دوں۔ وہ کہنے لگے ہم نیکیاں کر کے تھک رہے ہیں کہ جنت ملے گی، گناہ سے بچ رہے ہیں کہ دوزخ سے بچیں گے، آپ دونوں کو ہی ختم کرنا چاہتی ہیں۔ وہ ختم کرنا نہیں تھا، پیغام دینا تھا کہ کوئی دوزخ سے بچنے کے لیے نیکی کرتا ہے، کوئی جنت میں جانے کے لیے نیکی کرتا ہے۔ وہ کہتی میں چاہتی ہوں جو کرے اللہ کے لیے۔ اب کتنے لوگ ہیں نمازی کہلانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، حاجی کہلانے کے لیے حج کرتے ہیں، سخی کہلانے کے لیے خیرات کرتے ہیں، تو جو کریں اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے، تو وہ اس خالص ہو جانے کو اور بالکل اپنے دل کو صاف کر لینے کو صوفی کہتے ہیں، وہ ہے تصوف۔ لیکن اس کی جو آج کل ظاہری تشریح ہے، مثلاً کسی کو بہت زیادہ وظیفوں پہ لگا دیا، وہ غافل ہو گیا اپنے فرائض سے، ڈیوٹیوں سے۔ ایک شخص ہے وہ نہ گھر کو پوچھ رہا ہے، نہ ماں باپ کو پوچھ رہا ہے، نہ بہن بھائیوں کو پوچھ رہا ہے، جو اس کے ذمے کام ہے نہیں کر رہا، وہ بوجھ بنا ہوا ہے۔ تو یہ تو اس کا نہیں ہے کہ اس نے اس طرح کر دیا کہ ساری چیزیں چھوڑ کے اللہ کی یاد۔ آپ دنیا کا کام تجارت کریں، کھیتی باڑی کریں، ہاتھ کام میں لگا رہے، دل اللہ کی یاد میں لگا رہے۔ کیا صوفیاء کے بچے نہیں ہوتے تھے؟ کیا ان کی شادیاں نہیں ہوتی تھیں؟ کیا
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، ان سے ہم سبق سیکھ لیں. شہنشاہ ولایت حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم. تو اچھا کھانا، اچھا پہننا منع نہیں ہے، مگر وہ سب کچھ اللہ کے لیے ہو، یہ اعلیٰ درجہ ہے، اس کو تصوف کہتے ہیں. یہ میں نے مختصر بتایا، اس کی بہت زیادہ تشریح اور بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس میں یہ ہے نا کہ جی ٹھیک ہے میں اللہ کے لیے ہوں تو میں باقی کا پھر یہ کہ اہمیت نہ دوں. نہیں، شریعت کے ہی احکام ہے، تو شریعت کے بغیر طریقت نہیں ہے. شریعت بنیاد ہے، شریعت میں کوتاہی ہوگی تو طریقت کا کچھ بھی آپ سے وہ نہیں ہوگا. معمولی سی کوتاہی بھی شریعت کی آپ کو طریقت نہیں دے گی. طریقت کا مطلب شریعت پہ بہترین طریقے سے عمل کرنا. فروا انصاری صاحب کا سوال کہ کیا گوگل سے اسلامی معلومات حاصل کی جا سکتی ہے؟ آپ کا کیا تجربہ رہا ہے؟ کیا وہاں مستند معلومات ہوتی ہیں؟ بہت کم. اکثر لوگ اس میں اسلام کے نام پر غیروں نے بھی اس میں چیزیں ڈالی ہوئی ہیں، اور ان کو جانچنا پرکھنا ہر عام آدمی کے لیے آسان نہیں ہے. آج کل وہ ایک نئی بھی وہ نکالی ہے نا، جس میں آپ کوئی بھی موضوع دے دیں، کیا نام اس کا رکھا ہے؟ چیٹ جی پی ٹی. چیٹ جی پی ٹی. وہ آپ ان کو دے دیں، آپ کو محنت نہیں کرنی ہے، وہ آپ کو چیز تیار کر کے دے دیتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں صحیح ہے. اسی طرح آپ ایک سوال کریں، اس میں کئی معلومات آتی ہیں، تو جو اوتھینٹک ہیں، اوتھینٹک کا مطلب مستند ہیں، اعتبار والی، وہ ہر کوئی نہیں جان سکتا. عام آدمی کو نہیں پتا کہ اس نے جو لکھ دیا ہے وہ یہی سمجھ رہا ہوگا. اسلام کا نام رکھ کر غیر مسلم یا منکرین ختم نبوت بھی اس کو چلا رہے ہیں، بہت سے سازشیں ہو رہی ہیں. تو آسان نہیں ہے. اگر آپ کو پوری طرح معلومات ہیں اور آپ پرکھ سکتے ہیں تب تو ٹھیک ہے، تو اس سے آپ تھوڑی بہت وہ مدد لے سکتے ہیں کہ کتنا مواد کہاں مل جائے گا، لیکن اس کو پرکھنا ضروری ہے، اس پہ سب کچھ صحیح نہیں ہے. ابھی اس موقع پر ایک بات بتا دوں، مجھے یہ ان لوگوں نے کل بتائی ہے. میرے نام کا ایک فین پیج، علامہ کوکب نورانی اکاڑوی کے نام سے ایک فین پیج بنایا ہوا ہے. وہ میرے ہی نام سے، اس کے علاوہ اور بہت ہیں، لیکن یہ خاص پیج مجھے بتایا گیا کل سے ان پبلش کر دیا گیا ہے. لاکھوں لوگ اس میں ہیں، لیکن اس کو ان پبلش کر دیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ یہ شاید کسی نے فرضی بنایا ہوا ہے. ہمارے میگزین جو چھپتا ہے اور اس میں بھی، اور اس پہ بھی ہمارا وہ ہر تھوڑے دنوں کے بعد لگایا جاتا ہے کہ ہمارے نام سے کون کون سے پیج صحیح ہیں. اس کے باوجود یہ فیس بک والے جو کچھ کر رہے ہیں، آپ کے سامنے آپ کی اطلاع میں لا رہا ہوں. اگر کوئی فیس بک کی انتظامیہ میری یہ بات سن رہی ہے تو وہ میرا ہی پیج میرے نام سے بنا ہوا برسوں سے، دنیا اس سے وابستہ ہے. آپ اس کو بند کر کے اگر میرا نام ختم کرنا چاہتے ہیں یا لوگوں کو چاہتے ہیں کہ مجھ سے رابطہ نہ رکھیں، تو آپ کی یہ کوشش کامیاب نہیں ہوگی. ذہن میں رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا اختیار نہیں دیا ہے کہ آپ جو چاہیں کر لیں. تو برائے مہربانی اس طرح نہ کریں، اور اس پر جو پابندی آپ نے لگائی ہے وہ ہٹا دیں. اگلا سوال اسرار علی صاحب کا. وہ پوچھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو چائے اور کافی کی لت لگی ہوئی ہوتی ہے اور اس وجہ سے بار بار اس کا استعمال کرتے ہیں اور اس کے بغیر رہ نہیں پاتے، حتیٰ کہ روزہ گزارنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کے لیے. کیا اب ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے لیے چائے یا کافی کا استعمال جائز ہوگا؟ میں کسی حلال چیز کو ناجائز نہیں کہہ سکتا، لیکن آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر کسی مرض میں آپ کو کہہ دے کہ فلاں چیز آپ کے لیے زہر، حالانکہ وہ حلال ہوتی ہے، مگر آپ کے لیے اس حالت میں نقصان دہ، جس کو مضر کہتے ہیں، تو مضر چیز سے بچنا چاہیے. آپ کی صحت کے لیے ہمیں اعتدال سکھایا گیا، ماڈریشن جس کو آپ کہتے ہیں، ماڈریٹ ہونا. تو اعتدال کسی بھی چیز کی، اس طرح کثرت جو ہے وہ بھلے میٹھے کی ہو، گڑ کی ہو، کسی چیز کی بھی ہو، غلط ہو جاتی ہے.
تو جو لوگ ایسے عادی بن جاتے ہیں پھر ان کو تکلیف ہوتی ہے، تو ان کو چاہیے کہ اپنی اس یعنی عادت پہ کنٹرول کریں، اعتدال رکھیں، اور ایسی صورت نہ آنے دیں کہ روزہ بھی ان کے لیے مشکل ہو جائے۔ لیکن چونکہ وہ حلال چیز ہے، میں اس کو حرام یا ناجائز نہیں ٹھہرا سکتا، لیکن مریض کے لیے جب کوئی چیز منع ہو سکتی ہے مرض کی وجہ سے، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی یہی ہوگا کہ ان کو کہا جائے گا کہ وہ پھر پرہیز کریں۔ لاس اینجلس سے سمینہ رافڈا صاحبہ کا سوال کہ کیا خواتین اپنے مخصوص ایام میں موئے مبارک شریف کی زیارت کر سکتی ہیں؟ ادب کے خلاف ہے، ویسے اس میں یہ ہے کہ بہتر نہیں ہے، اس میں یہی کہوں گا ادب کا تقاضا یہی ہے کہ وہ اس وقت ایسا نہ کریں۔ اکبر حسین صاحب کا سوال کہ منگنی کو چھپاؤ اور نکاح کا اعلان کرو، اس حدیث پاک کا کیا مفہوم ہے؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں بہت سی رسمیں ایجاد ہو چکی ہیں، ان میں ہم فضول خرچی بھی کرتے ہیں اور دکھاوا بہت زیادہ کرتے ہیں، ریاکاری جس کو کہتے ہیں، شو آف۔ منگنی صرف ایک وعدہ، جیسے بات پکی کرنا کہتے ہیں، لڑکی والے لڑکے والے دونوں طے کر لیتے ہیں کہ جی اس کی نسبت اس سے ٹھہرا دی گئی، لیکن اس کے لیے بہت زیادہ تشہیر، کل کو کوئی تھوڑی سی بات بیچ میں کھٹائی پڑ جاتی ہے تو پھر ان کو اپنی رسوائی کا ہوتا ہے، جی لڑکی کا کیا قصور تھا، زیادہ تر جو شکوہ ہوتا ہے لڑکی کی طرف ہو جاتا ہے، کوئی خرابی ہو گئی ہوگی، کیا ہو گیا ہوگا، تو یہ مراد ہے کہ اس کو صرف وعدے کے طور پر ہے، اس کے لیے اتنا اہتمام جو ہمارے ہاں غیر ضروری کر لیا گیا۔ شادی ہمارے ہاں مشکل بنا دی گئی ہے ان غلط رسموں نے۔ میں تو جب بھی موت آتا ہے میرے منہ سے پھر سخت الفاظ نکل جاتے ہیں، ہم بہت ہی بگڑ چکے ہیں اس معاملے میں، بہت زیادہ، اور بجائے سدھرنے کے اور مزید بگڑ رہے ہیں۔ تو حدیث شریف کے مطابق عمل کریں، آسانی کریں۔ نکاح چونکہ اعلان ہے، اس لیے اس کو ظاہر کرنا تاکہ یہ دو افراد اب میاں بیوی کی حیثیت سے رہ رہے ہیں، اس کا اعلان کیا جاتا ہے تاکہ کوئی شبہ نہ کرے۔ لیکن منگنی جو ہے، خطبہ جس کو کہتے ہیں، انگیجمنٹ، وہ ایک وعدہ ہے، اس کو سادگی سے کریں۔ ثنا سعید صاحبہ کا سوال کہ کیا لڑکی کے سوتیلے بھائی اس کے محرم ہوتے ہیں یا ان سے بھی پردہ کرنا ضروری ہے؟ سوتیلے سے مراد باپ کی طرف سے یا ماں کی طرف سے؟ چونکہ ان کا آپس میں جب تک وہ نکاح موجود ہے نکاح نہیں ہو سکتا، تو اس لیے ان کو نہیں کہا جائے گا۔ لیکن ہمارے ہاں تو کزنز بھی اور دوسرے بھی، دیور جیٹھ، یہ وہ، کہاں پردہ رہ گیا ہے؟ بلکہ اب تو پہلے یہ کہتے تھے کہ جی فلاں ملک میں حجاب پر پابندی ہے، اب اسلامی جمہوریہ میں دوپٹہ تک نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے نیوز کاسٹر یا جو بھی آتے تھے آپ کے اینکر وغیرہ، ان کا حال دیکھ لیجئے، مذہبی پروگراموں میں خواتین کی سولیے میں بیٹھی ہوتی ہیں، اللہ معاف کرے۔ تو جو جن سے نکاح نہیں ہو سکتا اور وہ چونکہ اس وقت موجود ہیں، تو ان کے لیے یہ نہیں کہا جائے گا۔ جنید آفریدی صاحب کا سوال کہ پاکستان میں مذہبی طبقے پر اکثر فنڈامنٹلزم یعنی بنیاد پرست ہونے کا الزام لگتا ہے، اس کا کیا معنی ہے اور کیا یہ شرعاً اچھی چیز ہے یا بری؟ 3 چیزیں ہمیں مغرب نے کہیں: ایکسٹریمزم، ٹیررزم اور فنڈامنٹلزم۔ فنڈامنٹلسٹ، ٹیررسٹ اور ایکسٹریمسٹ، یہ 3 باتیں مغرب سے آئیں۔ ان کی ڈکشنری میں اس کی ڈیفینیشن، تعریف بھی لکھی ہوئی ہے کہ وہ فنڈامنٹلسٹ کس کو کہتے تھے، بنیاد پرست کس کو کہتے تھے۔ ہم اس تعریف کے مطابق ہم وہ نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم بنیادی عقیدے رکھتے ہیں اور ان پر پختگی رکھتے ہیں، پکے ہیں، جو ہماری بیسکس ہیں ان کے ہم پابند ہیں۔ وہ تعریف جو فنڈامنٹلزم کی ان کی ڈکشنری میں ہے وہ اور ہے،
ہم اس کے مطابق نہیں ہیں۔ یہ تینوں باتیں وہ مسلمانوں پہ لگانا چاہتے ہیں، جبکہ یہ تینوں باتیں ان میں ہیں، مسلمانوں میں نہیں ہیں۔ سب سے زیادہ ٹیررزم کا شکار تو مسلمان اور اسلام ہے پہلے دن سے، اور آج تک اسلامو فوبیا جو کچھ ہو رہا ہے اس کا بھی آپ کے سامنے حال ہے، اور جو کچھ سلوک ہو رہا ہے مسلمان کے ساتھ پوری دنیا میں، اس کو ہیومن سوسائٹی کے بھی پورے حقوق کتنی جگہوں پہ نہیں مل رہے۔ وومنز فریڈم کی بات کرتے ہیں، آزادی نسواں، ایک عورت حجاب میں نقاب میں رہنا چاہتی ہے تو اس کو آزادی کیوں نہیں ہے؟ نن کو ہے، راہبہ کو ہے، مسلمان عورت کو نہیں ہے۔ تو یہ دوہرا معیار ہے، تو جو غلط تعریف ہے ان کی اس کو مسلمان پر لاگو نہ کیا جائے۔ علینا طارق صاحبہ کا سوال کہ میری ایک دوست نے اپنے نکاح نامے میں بطور شرط یہ لکھوایا تھا کہ اس کے شوہر کو سگریٹ چھوڑنا ہوگی۔ اس کے شوہر نے اسے قبول بھی کیا تھا اور شادی کے کچھ ماہ بعد تک وہ اس پر قائم بھی رہا، لیکن اب اس نے دوبارہ سگریٹ پینا شروع کر دی ہے۔ تو کیا اب اس صورت میں ان کا نکاح باقی رہا یا نہیں، اور اب لڑکی کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا تجدید نکاح کرنا ہوگا؟ نکاح سے پہلے کی شرطیں، جب تک نکاح نہیں ہوا اس سے پہلے کی شرطیں باطل ہوتی ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ نکاح کے بعد اگر یہ تھا کہ یہ سگریٹ پیے گا، نکاح ہو گیا، نکاح کے بعد یہ شرط رکھی گئی کہ یہ سگریٹ پیے گا تو نکاح ٹوٹ جائے گا، تب نکاح ٹوٹے گا، ورنہ نکاح نہیں ٹوٹے گا۔ اس کو کہیں وہ اپنے اس وعدہ خلافی کا وہ گناہ گار ہے۔ اگر نکاح اس شرط پر ہوا تو نکاح سے پہلے نہیں، نکاح کے بعد اگر یہ شرط طے ہوئی تھی تو وہ گناہ گار ہے، اس کو چاہیے کہ وہ فوراً چھوڑے۔ ہاں، اگر اس میں اس طرح کی شرط باندھی گئی کہ نکاح ٹوٹ جائے گا، اگر اس نے پی تو یہ نکاح نہیں رہے گا، تو اس صورت میں ختم ہوگا۔ تنزیلہ فاروقی صاحبہ کا سوال کہ اسلام ماڈرنزم اور جدت پسندی کی حمایت کرتا ہے یا مخالفت؟ پہلے یہ بتائیں کہ جدت پسندی اور ماڈرنزم کو آپ ڈیفائن کیسے کرتے ہیں، آپ کے نزدیک کیا ہے؟ اگر ماڈرنزم عریاں ہونا ہے، ہر غلط چیز کو اپنا لینا ہے، تو اس کی گنجائش اسلام میں نہیں ہے۔ جدت پسندی کا یہ مطلب ہے کہ نئی ایجاد جو بھی چیز آئی ہے اس سے صحیح فائدہ اٹھانا، تو اس کو اسلام منع نہیں کرتا۔ اگر آپ اس پہ غور کریں گے تو کوئی غلط چیز ہے، فیشن کے نام پہ آئی ہے یا ایجاد کے نام پہ آئی ہے۔ اب مثال کے طور پر VCR آیا تھا، شروع میں VCR آیا، آپ کو یہ تھا کہ آپ اگر کہیں مصروف ہیں اور کوئی پروگرام آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ ریکارڈ کر لیں، کیونکہ ریپیٹ نہیں ہوتا تھا، وہ ریکارڈ کر لیں، بعد میں آ کے دیکھ سکیں، وہ آپ کی ویڈیو ریکارڈنگ کے لیے تھا۔ مگر آپ نے اس کا غلط استعمال کیا، فلمیں دیکھنا شروع کر دیں اس پہ، اس کے بعد ہوتے ہوتے اب ہر ایک کے ہاتھ میں آ گیا، ٹیلی فون ہے۔ اب آپ اس کا صحیح استعمال کریں، غلط استعمال کریں، تو ٹیلی فون کا استعمال تو صحیح ہوگا، لیکن غلط استعمال کیسے صحیح ہو جائے گا؟ جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے۔ تو ٹیکنالوجی کے نام پر ہمارے اندر عریانی، فحاشی، برائی ڈالی جا رہی ہے، حیا ختم کی جا رہی ہے۔ کتنی باتیں جو پردے میں کی جاتی تھیں وہ اوپنلی کی جاتی ہیں، مائنڈ بھی نہیں کیا جاتا، ان کو برا بھی نہیں مانا جاتا۔ تو جدت پسندی جس میں کوئی بھی خرابی ہوگی وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح ٹیکنالوجی کے نام پہ، فیشن کے نام پہ، ماڈرنزم کے نام پہ ہم 1400 سال پہلے کے احکام مانتے ہیں، تو یہ اس کا مطلب بیکورڈ ہونا نہیں ہے، رجت پسندی نہیں ہے وہ والی جس کو یہ کہتے ہیں۔ یہ اصل کہ ہم اپنی اصل پر قائم رہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ حضرت آدم، حضرت حوا، ہمارے ماں باپ، انہی سے سلسلہ چلا ہے نا۔ تو اب ہمارے پاس جو چیزیں تہذیب آئیں، مرد کے لیے، عورت کے لیے، عورت کہتے ہی چھپانے کی چیز کو ہے، ڈھانکنا تھا، چھپانا تھا، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے مرد بھی اب جناب عریاں ہونے لگ گئے ہیں، بنیان پہن کے اور نیکر پہن کے، حالانکہ گھٹنوں سے لے کر ناف تک ستر ہے، چھپانا ہے، لیکن وہ نہیں پرواہ کر رہے، کھیلوں کے نام پہ، دوسری چیزوں پہ، کتنی چیزیں ہیں۔ تو اس طرح جو خرابیاں ہیں ان کو ہم نہیں، اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔
لیکن کوئی نئی چیز ہے اس کا مثبت فائدہ ہو سکتا ہے. مثلاً کتنی چیزیں ہیں، اب یہ لیپ ٹاپ ہے، اب یہ کیمرہ لگا ہوا ہے، ہم بھی تو استعمال کر رہے ہیں نا. اب اسی کیمرے کو ڈانس کے لیے استعمال کریں گے تو کیسے جائز ہو جائے گا؟ تو جو چیز غلط ہے اس کی تمیز کی جائے گی. ذیشان قریشی صاحب کا سوال کہ حیا کا صحیح شرعی تصور کیا ہے؟ بہت گہرا. ہر مذہب کا کوئی نہ کوئی خاص ہوتا ہے. اسلام کا زیور حیا ہے. حیا سے مراد، آپ کو ویسے تو ماڈیسٹی کہہ دیتے ہیں انگلش میں، حیا سے مراد ہر اس چیز کا لحاظ جو ایمانی، اخلاقی، انسانی لحاظ کو برقرار رکھے. ایمان کے اندر کوئی کمی ہو رہی ہے، اخلاق میں ہو رہی ہے، انسانیت کے حوالے سے ہو رہی ہے، تو وہ حیا نہیں ہے. یعنی انسان سے پرواہ اٹھ جائے، وہ پرواہ نہ کرے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے. تو یہ چیز قائم رکھنا، تقوی کو پیش نظر رکھنا، خوف الہی کو پیش نظر رکھنا. تو حیا میں بہت تفصیل آئے گی، اس میں گفتگو کی، لباس کی، رہن سہن کی، باتوں کی، ملنے جلنے کی. تو اصل چیز ہے حیا کے لحاظ رکھنا، ایمانی طور پر بھی، اخلاقی طور پر بھی، عقلی طور پر بھی، انسانی طور پر بھی. وہ پوری تفصیل آئے گی. محمد شفیع صاحب کا سوال کہ کیا یہ بات درست ہے کہ لطیفوں میں فرشتوں کا ذکر کرنا کفر ہے؟ اگر کوئی ایسا بھونڈا مذاق کیا گیا ہے، غلط تصور دیا گیا، تو لازمی بات ہے وہ استہزاء آئے گا اور وہ کفر تک لے جائے گا. اگر ایسے الفاظ کہے گئے ہیں جو کفریہ ہیں تو وہ کفر ہوں گے. لیکن بہت سے ایسے، اب یہ کہ اس کو کس طرح بنایا گیا ہے، وہ بعض حالات میں کفر تک چلی جاتی ہے بات، اور کھلے لفظوں میں بالکل ہوگی. اشر چودھری صاحب کا سوال کہ غیر مسلمین اکثر اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا اس وقت ان کی عمر 6 برس تھی. اس بارے میں رہنمائی فرما دیجیے. شرعی طور پر کوئی حرج کی بات نہیں، شرعی طور پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا. میں نے جب یہ بنیاد بتا دی، باقی اس کے جواب بہت ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی عمر شریف اتنی نہیں، زیادہ تھی. بہرحال روایت چونکہ موجود ہے. اب اس کے حوالے سے عرض ہے کہ آپ کے اس وقت آپ انٹیریئر سندھ میں چلے جائیں، میں کتنے ملکوں میں 10-10 سال کی بچیوں کو ماں دیکھا ہے. اسکول میں کتنی بچیاں وہاں پریگننٹ ہو جاتی ہیں، ابھی 10 سال کی بھی نہیں ہوتی ہیں. اس کی معاشرے کی وہ بات نہیں کرتے ہیں، اس وقت ان کو کچھ یاد نہیں آتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون باحیا، کون صحیح، کوئی ان جیسا، ان کے برابر ان جیسا نہیں ہو سکتا، سوچا نہیں جا سکتا. تو جنہوں نے اعتراض کیے ہیں، ہم نے اس کے بڑے تفصیلی اور مدلل جواب دیے ہیں. ان کو ان جواب پڑھنے کی ان کو کوئی یا توفیق نہیں ہے یا وہ سمجھنا نہیں چاہتے. تو اس پر کوئی شرعی اعتراض نہیں ہے. اگر ان کے نزدیک اس میں کوئی ایسی بات، صرف نکاح ہوا، رخصتی تو نہیں ہوئی نا، رخصتی کے وقت وہ بالغ ہو چکی تھیں اور اکثر لڑکیاں ہو جاتی ہیں، اس پہ کوئی شرعی اعتراض نہیں ہو سکتا. جو لوگ کرتے ہیں، اگر ہندو ہیں تو پہلے آ جائیں کنہیا کا کیا حال تھا، کرشن کا کیا حال تھا، رام کا کیا حال تھا. اگر عیسائی ہیں، یہودی ہیں تو آ جائیں، ان کے بارے میں بتائیں. حضرت داؤد علیہ السلام کی کتنی بیویاں تھیں، حضرت سلیمان کی کتنی بیویاں تھیں. اعتراض کریں گے، بتائیں گے. تو یہ محض نبی پاک سے دشمنی ہے، جبکہ اس پہ کوئی شرعی اعتراض نہیں ہو سکتا. محمد حسین صاحب کا سوال کہ یہ کہنا کیسا ہے کہ اس بات کا میرے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا؟ یہ ہمارے ہاں کہاوت بن گئی ہے. اس سے مراد ہوتا ہے کہ ایک وہ بے بنیاد بات یا بیس لیس بات جس کو کہتے ہیں نا، تو اس کے لیے لوگوں کے اندر یہ کہاوت بن گئی ہے کہ کرامن کاتبین یا فرشتوں کو بھی ہے پتہ نہیں. تو یہ کہاوت بنی ہوئی ہے، اس کا بھی لفظوں میں احتیاط کرنی چاہیے.
عمارہ حسن صاحبہ کا سوال کہ اگر شدید بارش کی وجہ سے کہیں پھنسے ہوئے ہوں تو کیا ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ اس کا کئی مرتبہ جواب دیا ہے، کوئی مجبوری ہو نماز اپنے وقت پہ پڑھیں گے۔ ملانے کی صورت کیا ہے کہ ظہر کو آخری ٹائم پڑھیں، عصر کو پہلے ٹائم، دونوں اپنے ٹائم پر ہوں گی، لیکن یہ کہ ظہر کے ٹائم میں ہی عصر پڑھ لیں تو نہیں۔ کیا ایسی مجبوری بتائی جائے؟ دونوں نمازیں اب ملائیں گے کس طرح کہ ایک نماز کا آخری وقت، دوسری نماز کا پہلا وقت۔ سمجھانے کے لیے کہوں 5 بجے عصر کا ٹائم تو 4:45 بجے آپ ظہر پڑھ لیں، 5 بجے آپ کو ٹائم اس کو پڑھتے ہوئے ہو جائے گا، عصر پڑھ لیجئے گا۔ اس طرح ملانا ہے، نماز اپنے وقت پہ پڑھنی ہے، اللہ کی طرف سے مقررہ وقت۔ جو لوگ زیادہ عمر والے ہو جاتے ہیں ان کے لیے یہ کہ خدشہ ہے کہ نیند آ جائے گی یا نہیں ہوگا، کمزوری، وہ مغرب اور عشاء اس طرح کہ مغرب تھوڑا سا دیر سے پڑھ کے عشاء ساتھ پڑھ لیتے ہیں، وہ ان لوگوں کے لیے، مگر بغیر مجبوری کے ایسا نہیں۔ یہ آج کا آخری سوال، انشاءاللہ جو سوالات رہ جائیں گے وہ اگلی نشست میں ابتدا میں لے لیے جائیں گے۔ آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ اگلی نشست سے پہلے آپ اپنے سوالات، چاہے یہ لائیو اسٹریم ختم ہو جائے تب بھی، آپ اوکاڑوی فورم پر بھی اور اوکاڑوی ڈیجیٹل میڈیا پر بھی وہاں پر موجود کامنٹ سیکشنز کے ذریعے ہم تک اپنے سوالات پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دونوں پیجز کے ان باکس بھی آپ کے پاس موجود ہیں اور واٹس ایپ میسنجر کی سہولت بھی آپ کے پاس موجود ہے۔ ان تمام ذرائع سے آپ اپنے سوالات اگلی نشست سے پہلے ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ آج کا آخری سوال ریحان شیخ صاحب کا، صوفی ازم کا کیا معنی ہے؟ کیا اسلام میں اس کا کوئی تصور موجود ہے؟ میں پہلے بھی کئی مرتبہ جواب دے چکا ہوں، اسلام ایک مکمل دین ہے، اس میں کسی ازم کی گنجائش نہیں، اس میں عزم چاہیے، پختہ ارادہ۔ اسلام میں روحانیت اور تصوف کو اگر صوفی ازم کہا جائے، لیکن جو اصطلاح صوفی ازم کی دنیا میں اس وقت رائج ہے وہ غلط ہے۔ اس میں وہ کہتے ہیں مذہب کی کوئی پابندی نہیں ہے، صوفی بس کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ دوسروں کا خیال رکھے، ہر ایک سے محبت کرے، کسی سے نفرت نہ کرے، کسی کو برا نہ سمجھے، حرام حلال کی کوئی پرواہ نہیں، یہ صوفی ازم نہیں ہے۔ ہمارے ہاں روحانیت کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ اپنی روح کو آلودگی سے بچائے۔ آلودگی سے مطلب اللہ کی نافرمانی سے، گناہ کر کے اپنی روح کو آلودہ نہ کرے۔ روحانیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے اندر ایسے اخلاص، ایسی سچائی پیدا کرے جس کو اللہ کے ہاں پسند کیا جاتا ہے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کہا گیا نا، اور مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ کے الفاظ قرآن میں ہیں۔ تو یہ صوفی ازم کے نام پر جو بہت سا دنیا میں پروپیگنڈا فرانس سے اور دوسری جگہوں سے ہے کہ کوئی مذہب کی پابندی نہیں ہے، تو بغیر شریعت کی پابندی کے روحانیت کا کیا تصور ہے؟ دین کے، نبی پاک کے کسی ارشاد کو، اللہ کے کسی حکم کو، ادلہ شرعیہ میں کسی ضروری بات کو اگر نہیں مانتا ہے تو وہ مسلمان ہی نہیں، صوفی کہاں سے ہوگا؟ اور کہا جاتا ہے کہ نہیں صوفی صرف مسلمانوں میں نہیں سب میں ہو سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم جن کو صوفیہ کہتے ہیں وہ لوگ کمال درجے کے مومن، اور ایمان کے بغیر، صحیح عقیدوں کے بغیر کسی کا ولی ہونا، صوفی ہونا یہ ممکن نہیں ہے، سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ سچا صوفی وہ ہوتا ہے جو، میں نے شروع میں ابھی تھوڑی دیر پہلے کوئی سوال آیا تھا تصوف کے بارے میں، اس وقت بھی عرض کی تھی کہ صوفی ہونے کا مطلب، اب مجھے بتائیں کیا حضرت علی صوفی نہیں تھے؟ حضرت ابو بکر صوفی نہیں تھے؟ امام اعظم صوفی نہیں تھے؟ ان جیسا صوفی کون ہوگا؟ وہ سیر بھی کرتے تھے، وہ کاروبار بھی کرتے تھے، شادیاں بھی تھیں، بچے بھی تھے، پڑھاتے بھی تھے، کام بھی کرتے تھے، ہنستے کھیلتے بھی تھے، لیکن یہ کہ ان کی ہر بات اللہ کی رضا کے لیے ہوتی تھی، ان کا ہنسنا بھی اللہ کے لیے، ان کا رونا بھی اللہ کے لیے۔
وہ خواہشات نفس کی پابندی نہیں کرتے تھے، رضائے الہی کی پابندی کرتے تھے۔ اب کیا انہوں نے اچھے لباس نہیں پہنے؟ کیا انہوں نے اچھی غذائیں نہیں کھائیں؟ لیکن اس کے لیے یہ نہیں ہوا کہ انہوں نے کوئی اللہ کی نافرمانی کی ہو۔ ہنستے بھی تھے تو سچی بات کر کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مزاح فرماتے تھے، لیکن یہ کہ اس کے لیے جھوٹ یا غلط بات کو نہیں۔ تو ذہن میں رہے کہ یہ صوفی ازم کے نام پر جو دنیا میں کہا جا رہا ہے نا، آپ اس کو نہیں، اسلام میں روحانیت، اسپریچولیٹی آف اسلام، یہ روحانیت ہے کہ آپ اللہ کے لیے کریں، آپ کی روح میں گندگی نہ آنے پائے۔ جیسے روح پہلے تھی پاک تھی، آپ اس کو پاک رہنے دیں۔ جسم کی وجہ سے گناہ ہوئے، گناہ کے بعد توبہ کا رستہ ہے، توبہ کرنے والا جو ہوتا ہے اس کو بھی روحانیت ملتی ہے۔ یہ تو نہیں ہے نا کہ اگر گناہ ہو گیا تو روحانیت ختم ہو گئی، توبہ کرے۔ اگر وہ گناہ پہ اڑا رہے، اکڑا رہے، نافرمانی کو صحیح سمجھنے لگ جائے، اسلام کی بات کو اپنی بات کر کے جائز اپنی منمانی، تو پھر کائے کی رہ گئی وہ؟ وہاں صوفی ہونے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اتنی آمیزش، اتنی ملاوٹ کر دی گئی ہے کہ کہتے ہیں جی دنیا چھوڑ دو، کوئی بیویوں کو چھڑوا رہے ہیں، کوئی شوہروں کو چھڑوا رہے ہیں، کوئی کاروبار چھڑوا رہے ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ ہی کا حکم ہے تجارت کا، اللہ ہی کا حکم ہے شادیوں کا، اللہ ہی کا حکم ہے آپ کے لیے کہ آپ نے جو فرائض واجبات ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ بنایا گیا۔ تو یہ جو بہت کچھ، یا تو دیکھیں نا، بہت زیادہ کپڑے پہن لیے تو صوفی ہو گئے، یا بالکل اتار دیے تو صوفی ہو گئے۔ فلاں کسی درخت کے نیچے بیٹھ گئے تو پیپل شاہ اور کیکر شاہ اور فلاں، بہت مکسنگ ہو گئی ہے۔ خالص ہونا اللہ کے لیے، ایک آدمی تقوی اختیار کرتا ہے، سچائی اختیار کرتا ہے، وہ خوبی ہے، اس میں اس کے لیے بھلائی ہے۔ لیکن یہ اس طرح کی غلط رسموں سے یا غلط باتوں سے، مثال کے طور پر آستانے بنے ہیں، وہاں تربیت کس طرح ہوتی تھی؟ جو تربیت کرانے والا ہوتا تھا وہ خود پہلے نمونہ ہوتا تھا۔ وہ شریعت کی معمولی سی بات، ہم لوگ تو صرف فرائض واجبات، وہ مستحبات کو نہیں چھوڑتے تھے۔ فرائض واجبات تو ہیں ہی ہیں، وہ مستحبات یعنی پسندیدہ باتوں کو، عام آدمی کے لیے کیا ہے کہ جی وہ حرام سے بچے، لیکن جو صوفی ہے وہ شک سے بھی بچے گا، وہ وہاں بھی احتیاط کرے گا۔ تو یہ خوبیاں تھیں کہ حضرت امام پاک نہیں تھے، صوفی نہیں تھے۔ تو یہ جس طرح کے صوفیوں کا آج کل تصور دیا جا رہا ہے، یہ اس میں بہت مکسنگ کر دی گئی ہے، یہ وہ خالص نہیں ہے۔ ہاں ایک بات اور کہہ دوں، وہ یہ کہ خشکی بھی ہمارے یہاں نہیں ہے۔ ہم بالکل خشک زاہد بن جائے کہ جی ہر چیز کے لیے اس کے ہو جائے کہ نہیں اس کو ہاتھ نہیں لگانا، یہ نہیں کرنا، یہ بھی نہیں ہے۔ اچھے کھانے بھی کھائے جائیں گے، اچھا لباس بھی پہنا، اچھی جگہ رہنا، آسائشیں، بس آلائشوں کا مطلب نافرمانی، جو اللہ کی نافرمانی ہے اس سے بچنا ہے۔ لیکن یہ لوگ کتنے احکام حدیثوں کو چھوڑ دیتے ہیں، قرآن کی آیتوں کو، وہ صوفی نہیں ہے۔ اس کو صوفی ازم کا نام دے کر وہ تصوف سے نہ ملایا جائے۔ ہم ان تمام افراد کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے سوالات ہم تک بھیجے اور اپنے تعریفی کلمات سے ہمیں نوازا، جن میں زبیر اتاری صاحب، علی حیدر راجپوت صاحب، ہدایت رسول صاحب، مرتضیٰ چوہان صاحب، شہباز آرائی صاحب، انور مجید صاحب، آصف فاروقی صاحب، صعیبہ منصور صاحبہ، اقصیٰ مرتضیٰ صاحبہ، منصور نورانی صاحب، فوزیہ عبدالقادر صاحبہ، حافظ شبیر صاحب، عبید رضا صاحب، وحید خان صاحب، اشرف اسحاق صاحب، مستقیم قریشی صاحب، سمیرہ صاحبہ، منیب شکیل صاحب، عبید رضا صاحب، سید ساجد صاحب، سمینہ راوڈہ صاحبہ، محمد عدنان صاحب، راؤ عبداللہ صاحب، راحیل امین صاحب، حافظ منیب صاحب، عرفان سمیع صاحب، محبہ ماکدہ صاحبہ، محمد عزیر صاحب، شیخ عدیل صاحب، محمد جنید صاحب، سلیم صاحب، خان بہادر صاحب، ظہیر عباس صاحب، ام شہباز صاحبہ، عامر جمالی صاحب، احمد رضوی صاحب، خیام خان صاحب، ناصر علی صاحب، وحید خان صاحب، غلام مصطفیٰ صاحب،
فاروق خان صاحب، عادل صاحب، سائرہ صاحبہ، حنیف رضا صاحب، سلیم اسحاق صاحب، فردوس حنیف صاحب، عبد المتین رضوی صاحب، اعجاز احمد صاحب، شاہ نواز صاحب، عظمیٰ صاحبہ، مظہر خان صاحب، عمران علی صاحب، منظور احمد صاحب، طاہا صدیقی صاحب، مظفر صابر صاحب، اکرام شریف صاحب، فروہ انصاری صاحبہ، اسرار علی صاحب، محمد ایوب صاحب، اکبر حسین صاحب، فردوس انجم صاحبہ، ثنا سعید صاحبہ، جنید آفریدی صاحب، علینا طارق صاحبہ، تنزیلہ فاروقی صاحبہ، ذیشان قریشی صاحب، محمد شفیع صاحب، اشر چودھری صاحب، محمد حسین صاحب، عمارہ حسن صاحبہ، محمد عارف صاحب اور ریحان شیخ صاحب، اور جن جن کے نام شامل نہ ہو سکے ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہم آپ کے لیے دعا گو رہیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین و سامعین، انشاءاللہ اگلی جمعرات چونکہ شب میلاد ہوگی، اس میں یہ نشست، یہ پروگرام نہیں ہوگا، بلکہ شب میلاد کا اجتماع آپ اسی چینل پر براہ راست دیکھ سکیں گے۔ اجتماع ہوگا میلاد شریف کا جامع مسجد گلزار حبیب میں، ابھی تک تو یہی پروگرام، تو وہاں پر عشاء کے بعد نشست ہوگی، اور 12 ربیع الاول جمعہ کے دن مسجد گلزار حبیب سے ہم جلوس نکال کے جماعت اہل سنت کے مرکزی جلوس میں شامل ہوں گے۔ آپ لوگ بھی اپنے اپنے مقام پر جہاں بھی ہو سکے میلاد شریف کا اہتمام کیجئے گا، کوشش کیجئے بھرپور ایمانی عقیدت کے ساتھ اور شرعی طریقوں کے مطابق خوشی کا اظہار کریں، میلاد شریف گھر گھر منایا جائے۔ مزید تفصیل کے لیے اس موقع پر میں کہوں گا ذکر جمیل، میرے والد صاحب قبلہ کی کتاب، الذکر الحسین، سیرت طیبہ کی کتاب ضیاء القرآن سے ملتی ہے، ورنہ میرے پیج پہ موجود ہے، اس کا مطالعہ رکھیں، خود پڑھیں، بچوں کو سنائیں، نبی پاک کی محبت سکھائیں، ادب سکھائیں، صحابہ و اہل بیت کے تذکرے سنائیں۔ تو کوشش کیجئے گا ہر گھر میں میلاد ہو اور کسی کی دل آزاری کا سامان ہم نہ کریں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ ہمارا وطن عزیز پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان، میں نے اور آپ نے سب نے اس کی تعمیر، ترقی اور اس کے تحفظ کے لیے کام کرنا ہے۔ اگر کچھ سیاستدان ایک دوسرے سے نفرت سکھا رہے ہیں، لٹیرے ہیں، کرپٹڈ ہیں، ہم نے ان کو خرابیاں نہیں کرنے دینی، ہم ان کے سامنے دیوار بنیں۔ ہماری افواج، ہماری املاک، ہمارے ادارے، ہماری عدلیہ، یہ سب صحیح سمتوں میں صحیح کردار ادا کریں۔ پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں آپ کو لائیو یعنی جو کارروائی عدلیہ کی وہ دکھائی گئی، جس طرح گواہ سے حلف لیا جاتا ہے وہ سچ بولے، ہمارے جج صاحبان بھی اس کے پابند ہوں اور وہ اللہ کو جواب دینے کا خیال رکھیں کہ وہ اللہ کے سامنے بھی جواب دہ ہیں، کیونکہ عدلیہ کا، افواج کا، پارلیمنٹ کا تاثر لوگوں میں مذاق بن گیا، لوگ لطیفے بنانے لگ گئے، سوشل میڈیا آپ کے سامنے بے لگام ہے۔ ایسی صورت میں ہم کو ہر ایک کو سدھرنا ہے، اپنے ماحول کو ستھرا کرنا ہے۔ یہ لوٹ مار کس قدر، بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات، کتنے قتل ہو رہے ہیں، کتنے گھروں میں ڈکیتیاں، وارداتیں ہو رہی ہیں، کوئی سننے والا نہیں۔ خرابیاں، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، کوئی بنانے والا نہیں ہے۔ بجٹ کہاں جاتا ہے؟ اتنی ریکوری ہو گئی بجلی کے حوالے سے، فلانی ہو گئی، وہ پیسے جاتے کہاں ہیں؟ خبریں آتی ہیں فلاں کے ہاں سے اتنا ذخیرہ نکلا، اتنے نوٹ نکلے، پھر کہاں جاتے ہیں وہ؟ لوگوں کو کیا سہولت دی جا رہی ہے؟ پیٹرول، گیس، پانی، بجلی، آپ نے بل دیکھے ہیں، آپ کو پتہ ہے غریب پر کیا گزرتی ہے، کتنے گھروں کے لوگ کس طرح گزارا کر رہے ہیں،
کوئی پوچھنے والا نہیں۔ IMF کے ابھی بیان آج ہی سامنے آ گیا کہ عمرا پر ٹیکس لگاؤ، غریبوں کو بوجھ نہ ڈالو، لیکن مجال ہے جو کسی ایک کا فری یونٹ کم کیا گیا ہو، کسی ایک کی مراعات میں کمی کی گئی ہو، نہیں، عوام پر ہی بوجھ ڈالنا ہے۔ تو ایسے ظالم حکمران سن لیں، آپ کے لیے دنیا و آخرت میں کوئی خیر نہیں ہے۔ کرسی آج آپ کے پاس، کل کسی اور کے پاس، جواب دہ آپ ہوں گے۔ آپ جو ظلم کر رہے ہیں وہ ظلم آپ کا یہ نہیں کہ لوگ بھول جائیں گے یا خدا کے ہاں بھلا دیا جائے گا۔ ظلم کے ساتھ معاشرے نہیں چلتے۔ اس وطن کے خلاف آپ لوگوں کو کر رہے ہیں۔ لوگ کہنے لگ گئے پاکستان سے زندہ بھاگ، اب یہ نعرے لگانے لگ گئے لوگ، صرف آپ کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے۔ PIA کو جنہیں 700 کتنے ارب کا اس پر بوجھ ہے، آپ کے ہاں ٹرینوں پر، اس ہر ادارے میں زبردستی بھرتیاں، ان کی تنخواہیں، ان کی مراعات وغیرہ وغیرہ، یہ آپ لوگوں کے غلط نظام نے معاشرہ بگاڑا ہوا ہے۔ سیاستکار ہوں آپ یا عہدیدار ہوں یا منصبدار ہوں، آپ کو اپنا کردار دیکھنا پڑے گا، اس وطن کی حفاظت کرنی پڑے گی، ورنہ دنیا میں بھی یہ نہ سمجھیے مکافات عمل بھی ہوتا ہے، ہر ایک کے ساتھ ہو رہا ہے، کیا کچھ ہے جو توبہ نہیں کرتے ہیں پھر ان کو بھگتنا بھی پڑے گا۔ اللہ معاف کرے، یہ حرام کھانے کی لت پڑ رہی ہے لوگوں کو، کیا کچھ کھلایا جا رہا ہے، کیسے کیسے شکایتیں روز آ رہی ہیں، اسپتالوں میں کیا ہو رہا ہے، غلط دوائیں دی جا رہی ہیں، ڈاکٹری کے نام پہ کس طرح لوٹ رہے ہیں مریضوں کو، کون سی شکایت کی جائے۔ اس اسلامی جمہوریہ کو تو دوسرے ملکوں کے لیے بہترین نمونہ ہونا چاہیے تھا، یہ بدترین نمونہ بن گیا۔ کیوں؟ میں اور آپ سب مجرم ہیں، کوئی اس سے بری نہیں ہے، ہم سب گناہ میں شامل ہیں، ہمیں سدھرنا ہوگا اگر اس ملک کو چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی دشمنوں سے بچائے۔ یہ ابھی جو تازہ واقعہ ہوا ہے، ایک بچے کے حوالے سے بھی آپ نے سنا ہوگا، اس کا جنازہ بھی ہوا، پھر وہ رانی پور کی حویلی کے پیر صاحب میں بچے کے ساتھ جو کچھ ہوا بچی کے ساتھ، اس طرح کے واقعات۔ ایک طرف انڈیا کی خبریں تھیں کہ چاند پہ پہنچ گئے ہیں، اب ایک سکھ کا قتل، کینیڈین، وہ نیشنلٹی رکھتا تھا لیکن بھارتی نژاد، اس کی وجہ سے انڈیا اور کینیڈا کے درمیان جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی آپ نے سنا ہوگا۔ ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو کچھ طے پا رہا ہے، دنیا سب کی سب، چھوٹے بڑے، وہ جو چاہتے ہیں اپنے ملک کے لیے کرتے ہیں۔ ایک پاکستان ہے جہاں پاکستانی کے لیے کچھ نہیں ہوتا، غیروں کے لیے ہوتا ہے۔ یہ مزاج کب بدلیں گے؟ اس ملک کے محب وطن کب نظر آئیں گے؟ اور پھر ہمارے ہاں وہ عناصر جو دہشت گرد ہیں یا دہشت گردوں کے نمائندے ہیں، یا جو خون ریزی چاہتے ہیں، جو امن تباہ کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ رعایتیں کیوں ہیں؟ ان کو تحفظ کیوں دیا جاتا ہے؟ چوری کرنے والے کے ساتھ عدل کا سلوک کیوں نہیں ہوتا؟ یہ ساری باتیں اگر نہ سدھریں تو پھر معاشرے میں کسی خوشحالی کا کوئی تصور نہیں ہوگا۔ خانہ جنگی یا خون ریزی دور کی بات نہیں ہے، یہ جو پالیسیاں ہیں کس طرف لے جا رہی ہیں، اگر چاہتے ہی یہی ہیں خراب کرنا، اس لیے کہ پاکستان ایک جوہری توانائی، ایٹامک پاور رکھتا ہے، اس کے لیے اگر آپ کو یہ چیزیں ختم کرنی ہے تو پھر آپ سوچ لیجئے۔ ہمارے حکمرانوں کو، سیاستکاروں کو، سب کو سوچنا ہوگا۔ ہم سچ کو اختیار نہیں کریں گے تو پھر جھوٹ سے ہمیں کوئی خیر نہیں ملے گی۔ اس دوران بہت سے لوگوں کی اموات ہوئی ہیں، سب کے نام میں نہیں لے پا رہا۔ ابھی جاوید مارفانی صاحب نے بتایا ان کی جوان بھانجی انتقال کر گئیں، محترمہ انیسہ ہدایت اللہ انتقال کر گئیں، اور بھی جو لوگ ایمان کے ساتھ چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ تنویر اشرفی کیپ ٹاؤن میں، ان کی معصوم بچی، چھوٹی سی شیرخوار بچی، اس کا آپریشن ہوا ہے، دل میں سوراخ تھا،
دعا کریں اللہ اس کو بھی صحت دے۔ ایک اور بچی بیمار ہے، اس کے لیے کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، اللہ اس کو بھی شفا دے۔ اور میلاد شریف کا خیال رکھیے گا۔ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی، گفتگو میں کوتاہی ہوئی، اللہ تعالی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ جتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، اللہ سب کی جائز مرادیں پوری فرمائے، سب کے حق میں خیر فرمائے، اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بنائے، ان کی سچی محبت عطا فرمائے۔ ہم میلاد بھی منائیں، سیرت بھی اپنائیں، نیکی کیجئے، نیکی پھیلائیے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔